بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 25 دسمبر ہے آج، اور آج چونکہ بڑا اہم دن بھی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ، اس پہ میں کچھ دلچسپ حقائق آج کے دور کے حساب سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور دنیا بھر میں جو مسیحی برادری آج کرسمس بھی منا رہی ہے، انہیں کرسمس کی مبارکباد بھی ہے۔ قائد اعظم کا یہ 149واں جنم دن ہے۔ اس کے ساتھ جو محسن نقوی DJSPR کی کانفرنس کے بعد جو لندن میں خان کے وفادار ساتھی شہزاد اکبر کے ساتھ ہوا، اس میں عرب امارات اور 3 لوگوں کا کیا تعلق نکل رہا ہے، یہ بھی معلومات آپ کو بتانی ہے۔ اور میثاق جمہوریت عمرانی معاہدہ عمران خان سے دستخط کروانے کی ذمہ داری شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی نظریہ ڈھالہ پر کیا ہے، اس کے نکات کیا لکھے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی 8 فروری کی شٹ ڈاؤن کال ہے، پورا ملک جیم کرنے کی کال، اور لاہور میں سہیل آفریدی 3 روزہ پلان سٹریٹ موومنٹ کا جو اس کے ساتھ PI کے نیلامی کے اصل کردار بھی کھل کر سامنے آ گئے کہ کھاد والے جہاز کیسے چلائیں گے، پانی سے سستی گیس بلوچستان سے کیسے چھینی جا رہی ہے، اور آج 17 سال کے بعد 50 لاکھ لوگوں کا استقبال، اگلا وزیر اعظم عوامی وزیر اعظم واپس آ گیا، اس کی بھی تفصیل۔ لیکن 25 دسمبر چونکہ قائد اعظم کی ولادت ہے، مسیحی برادری خوشیاں منا رہی ہے، انہیں خوشیاں مبارک ہوں۔ اس پہ سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اس دنیا سے جلدی چلے گئے، انہیں پاکستان میں زیادہ وقت نہیں ملا، یہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ان کی بیٹی پاکستان کی بجائے بھارت چلی گئی، قائد اعظم کی، کیونکہ اگر بیٹی پاکستان ہوتی تو نہ قائد اعظم کے نواسے کی $4 ارب ورتھ ہوتی، نہ وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت عدالتوں میں چوری، فراڈ، غداری، دہشت گردی کے مقدمات بھگت رہے ہوتے، کیونکہ اس کی مثال علامہ اقبال کے نواسے اور بہو سے ہم دیکھ چکے ہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قائد اعظم محمد علی جناح کی جو بہن پاکستان میں فاطمہ جناح رہ گئیں، ان کے ساتھ جو ایوب خان نے کیا، جسمانی تشدد، ذہنی اذیت، ان کے گھر کی بجلی بند کرنا، ان کے پانی کے بلوں کے نام پہ تنگ کرنا، ان کی تقریریں سینسر کرنا، ان کی لکھی کتابیں مارکیٹ سے غائب کرنا۔ آپ کو کتاب نہیں ملے گی فاطمہ جناح کی لکھی ہوئی، ان کی ریڈیو پاکستان کی تقریریں بھی نہیں ملیں گی۔ قائد اعظم کی بہن کے ساتھ جو کردار کشی کے الزامات جس طرح لگتے رہے، بالکل جس طرح بشرا بی بی کے اوپر عدت کا کیس تک بنایا گیا، عمران خان پر فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جس طرح انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ ہونے کے تعلقات میں، اندازہ کریں اگر آج ان کی بیٹی یا نواسہ پاکستان میں ہوتے تو یقین کریں سڑکوں پر گھسیٹتے انہیں، سردیوں میں ان پر واٹر کینن پانی مار رہے ہوتے، دہشت گردی کے پرچے کرتے، ان کا کاروبار تباہ و برباد کر دیتے، تو یہ $4 ارب ان کی ڈالر ویلیو نہ ہوتی۔ ایک قائد اعظم کا نقلی نواسہ ہی پاکستان میں مل گیا، جس کا آخری دنوں میں سرکاری وظیفہ بھی جاری کیا، قسم پرسی کے حالات میں جس طرح وہ مرا، بالکل سچا نانا ایمبولنس کے انتظار میں اس دنیا سے کوچ کر کے، انہیں TB تھی، سردیاں تھیں، اور زیارت بھیج دیا۔ ذرا اندازہ کریں، جہاں دشمن کو بھی نہیں بھیجا جاتا اس وقت، اور قائد اعظم پر یہ دباؤ ڈالتے تھے ملک چھوڑ جائے، برطانیہ کے علاج کے لیے چل جائیں۔ قائد اعظم نے بھی خان کی طرح انکار کیا۔ یہ دنیا کے عظیم لیڈر ہیں جو اپنی سرزمین نہیں چھوڑتے، حالانکہ ہجرت کرنا، جان بچانا فرض ہے، دین میں اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن جو نہ کرے پھر اس کا قد اسی طرح بڑا ہوتا ہے۔ آج بنگلہ دیش میں طارق رحمان، یہ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے لیڈر ہے، خالدہ ضیاء کا بیٹا ہے، 2018 میں بنگلہ دیش میں یہ ایکٹنگ چیئرمین بھی رہا۔ اسے 2008 میں علاج کروانے کے لیے مجھ سے بھیجا تھا، جبر تھا، ماں جیل چلی گئی، ہاؤس اریسٹ ہوگی خالدہ ضیاء، تو یہ اب 17 سال کے بعد بنگلہ دیش واپس آ رہا ہے، اور تقریباً 40-50 لاکھ لوگ استقبال کے لیے اس کے آنے کی متوقع ہے۔ جا کے ذرا وزیر اعظم بنے، حکومت بھی بنا دے گا۔ اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کو 4 اگست 2023 کو یہی کہتی رہی کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، لندن چلے جائیں، اپنے بیٹوں کے ساتھ رہیں، اپنی زندگی گزاریں، وہاں بیٹھ کے چھوٹی موٹی تقریریں کریں، کتابیں لکھیں، انجوائے کریں، کرکٹ پہ کمنٹری کریں، ہمیں نظام چلانے دیں، لوٹ مار کرنے دیں، ہم حکومت لا کے اپنی مرضی سے جو مرضی تباہی بربادی پھیریں، مارشل لا کے دور کی طرح، ضیاء الحق کی طرح، مشرف کی طرح، ایوب خان کی طرح اپنی باری لگا کے جب نکل جائیں پھر آپ آئیں اس ملک میں دوبارہ، لاکھوں لوگ پھر آپ کے لیے آ جائیں گے، آپ ایک عوامی لیڈر بن جائیں گے، وزیر اعظم بن جائیں گے، آپ اپنی سیاست کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ سیم پیج پہ پیچھے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، آپ مقبول ہیں، آپ مشہور ہیں، آپ دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے، سارا معاملہ۔ خان نے کہا نہیں، انہوں نے کہا دیکھیں نواز شریف کو، بے نظیر بھٹو کو دیکھیں، آصف زرداری کو دیکھیں، یہ آپ کے سامنے مسائلے ہیں۔ اور اس میں بہت بڑا وزن جو خالدہ ضیاء کے بیٹے کا استقبال، لاکھوں لوگ، جس طرح 1981 میں شیخ حسینہ کے لیے ایسا ہی استقبال تھا، یہ لائق کبوتر باز کو ایسے ہی پکڑ کر، بھگوڑے کو جو ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار گیا، پھر بیٹی کو استعمال کر کے محفوظ راستے سے بھائی اور بیٹی کے ذریعے اقتدار پہ قبضہ کر لیا۔ اب یہ جانتے ہیں، یہ جو استقبال آپ دیکھ رہے ہیں نا بنگلہ دیش کا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جو عمران خان کا استقبال دیکھیں گے وہ پوری دنیا میں ایک نیا ریکارڈ بنے گا، لوگ ایران میں امام خمینی کا استقبال بھی بھول جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے خان کا انکار۔ عمران خان کو جب ملک چھوڑنے کا کہا تو اس نے انکار کیا، اس نے کہا میرا گھر ہے، کیوں چھوڑوں، میرا جینا مرنا یہاں ہے، اپنے بچے چھوڑ دیے۔ آج وہ تنگ و تاریک کوٹھڑی میں تمام تکلیفیں، پریشانیاں، ان کا بھیجا ہوا ظلم و ستم قبول کر رہا ہے،
وجہ یہ ہے کہ عمران خان آج قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی زیادہ پاپولر ہے. قائد اعظم کو تو 1 سال ملا تھا صرف اذیت برداشت. خان 27 سال اس ملک میں اس جبر ظلم کے خلاف لڑ رہا ہے. آج جتنے عمران خان کے مخالف وہ بھی جانتے ہیں یہ اتنا ہی مقبول ہے اور وہ اتنے ہی بدترین ظالم ہے. پاکستان کے تمام سیاسی رہنماؤں کی اب لسٹ نکالیں, جو عمران خان اس کے خاندان کے ساتھ ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. عوامی لیگ نے تحریک انصاف جتنا ظلم برداشت کیا ہے, کیونکہ ظالم کا جو ایک نظریہ ہے وہ بالکل ایک ہی ہے. یاد رکھیں, جسے یزیدیت کہا جاتا ہے عرف عام میں, بہنوں کے ساتھ خاندان کے ساتھ ظلم, ماؤں بہنوں پر, بیٹیوں پر, چادروں پر, چادر دیواری پر حملہ, کمزوروں پر ہاتھ. یہ ظالم کا خوف پھیلانے کا نظریہ ہے. لیکن بدقسمتی سے اسے آگے سے ٹکر کے لوگ مل گئے ہیں. یہ میں بات شہزاد اکبر کے حملے کی وجہ سے کر رہا ہوں. بیان اس کا کیا ہے کہ قاتلانہ حملے پہ اگر خان پیچھے نہیں ہٹا تو ورکر بھی نہیں ہٹیں. یاد رکھیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ساجد حسین بلوچ, ارشد شریف, کریمہ بلوچ, انہیں 3 ملک مختلف ممالک میں ڈھونڈ کے مارا. یہ جاوید چودھری تو کہہ رہے ہیں حملہ فوج انہیں نہیں کرا, ورنہ ناک اور جبڑا نہ ٹوٹا. وہ بالکل صحیح کہہ رہے. لیکن اب چونکہ مالی حالات پہ تنگ ہیں, سستے حملاور آج کل اتنے ہی پیسوں کے ملتے ہیں, ہٹ مین تو بڑے مہنگے ہیں. اب شہزاد اکبر کے ساتھ جو ہوا دیکھیں, اس میں لیبیا اسلحے کی ڈیل جس پر میں نے پوری تفصیل آپ کو بتائی تھی, شہزاد اکبر نے اس میں براہ راست میجر جنرل فیصل نصیر کا نام بھی لیا, لیبیا کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات بھی بتائے کہ انہوں نے ڈیل کروائی عرب امارات کے بدنام زمانہ شخص کے ساتھ مل کے, جو عالمی سطح پر وانٹڈ ہے, مطلوب ہے. اب انہوں نے چونکہ نام لیے, پہلے بھی ارشد شریف کے قتل کے آپ کو پتہ ہے باقاعدہ انہوں نے نام لے کے الزامات کا وہ پورا ایک تفصیل آپ کو جانتے ہیں ساری, اسی لیے براہ راست حملہ ہوا. ان کے پاس ضرور معلومات ہوں گی ساری. عمران خان کی حکومت میں اسپیشل ایڈوائزر بھی رہے, ان تمام محکموں کو چونکہ ڈیل بھی کرتے رہے. اب تحریک انصاف کے جو پاکستانیوں نے ہائی کمیشن کے باہر دھرنے دیے, وہاں آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے جو تقریر کی کہ آپ ہمارے گھر میں ظلم کر رہے ہیں, ہمارے گھر والوں پر, ہمارے گھروں کا, لیکن ہم خوفزدہ نہیں. انہوں نے بار بار گھر کا ذکر کیا. اس تقریر کے بعد جو فون کالز پہ دھمکیاں انہیں ملیں, ان کے قریبی لوگوں نے بتایا, ان کے گھر باقاعدہ گھنٹی بجا کے وہ جو 25-30 سالہ گورا بھیجا ہے انہوں نے, اور بے خبری میں اس نے ان کے اوپر حملہ کیا, ان کے منہ پر مکے مارے, جسم پہ مارے. اچھا وہ چلا گیا, پھر واپس آ کے اس نے ویڈیو بھی بنائی, موبائل ویڈیو پہ ریکارڈنگ کی, وہ بھیجنی تھی, دکھانی تھی ریکارڈ کہ دیکھیں جی کام ہو گیا. اب شہزاد اکبر ویسے گھر سے باہر نکلتے بھی ہیں, ابھی میری لندن میں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی, آپ نے انٹرویوز بھی دیکھا ہوگا, ہوٹلز میں لوگوں سے بھی ملتے ہیں. یہ کسی بھی جگہ پر خدا نہ خواستہ ایسا نشانہ بنایا جا سکتا ہے. ہم سارے لوگ ہٹ لسٹوں میں, ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے, حادثے کا رنگ دینا تو کوئی مشکل نہیں, لیکن گھر کے اندر گھس کر, کیونکہ انہوں نے گھر کی بات کی تھی. دوسرا اوورسیز پاکستانیوں کو خوفزدہ کرنا ہے. جیسے ارشد شریف کو شہید کر کے یہ پیغام دیا تھا نا کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں, امریکہ میں ہوں, برطانیہ میں ہوں, کینیڈا میں ہوں, کینیا میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, آپ محفوظ نہیں ہیں. اور محسن نقوی کی منت ترلا کام نہیں آیا. اب شہزاد اکبر کے گھر کے ظاہر کیمرے لگے ہوئے, وہ ریکارڈنگ ہو جائے گی, اس میں سے بہت سی چیزیں. پہلے بھی ان پر وہ تیزاب کا جو حملہ تھا وہ بھی گھر کی دہلیز پر تھا. اب یہ پولیس کی پروٹیکشن میں بھی ہے مزے کی بات. خفیہ ایجنسیوں کے پاس تو آپ کو پتا ہے بجٹ تو ہے, جیسے امریکہ کے دورے میں لابنگ کے لیے اربوں روپے لگائے جا سکتے ہیں, تو یہ تو 2-4 ہزار پاؤنڈ میں آپ کو پتا ہے ایسے لوگ مل جاتے ہیں, پوری دنیا میں مل جاتے ہیں. اس حملے کے الزامات جو ہیں وہ ابھی اس سلسلے میں جو محسن نقوی کے ایک باقاعدہ آن ریکارڈڈ ایک بیان ہے جس میں بڑی واضح دھمکیاں نے واپس لانے کی اور پہ جین میریٹ سے ملنے کی. اب اس کے قانونی نقطہ نظر سے میں آپ کو آگے چلتا ہوں. دوسرا DGSPR صاحب کی جو ابھی تقریر تھی وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حوالے سے جو ٹویٹس کا ذکر کر رہے تھے, اس میں شہزاد اکبر کی تصویر پر انہوں نے کہا تھا اس کا چہرہ میرے سامنے سے ہٹائیں. وہ دیکھا تھا ہم نے, کیونکہ ایڈوائزر کے طور پر انہوں نے عمران خان کے ساتھ کام کیا, تو اس وقت یہ فیلڈ مارشل ظاہر اس وقت ماتحت تھے عمران خان کے, تو بہت ساری ان کی شکایات بھی عمران خان کو یہ لگایا کرتے تھے. یہ یاد رکھیے گا, ان کا ایک ذاتی رنجش بھی بن چکی تھی, جو بشرا بی بی کے ساتھ بھی نظر آئی, جنرل فیض کے ساتھ بھی نظر آئی, عمران خان کے بعد بھی نظر. پھر جو القادر ٹرسٹ کیس میں ملک ریاض, زلفی بخاری اور شہزاد اکبر کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی پوری کوشش تھی, جس کا بھی انہوں نے انکار کیا, تو یہ حملہ ان کے اوپر اس لیے ٹارگٹ میں سب سے اوپر ہے. پولیس کی جو تحقیقات ہیں, پھر تفتیش ہے, وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے خوف و ہراس پھیلانے کا ماضی میں جو ایک دستور رہا کہ 1-2 کو آپ ماریں باقی ویسے ہی ڈر جاتے ہیں. لیکن ان کی بدقسمتی ہے کہ اب جو میدان میں لوگ باقی ہیں وہ سارے ٹھوک بجا کے چیک کر چکے ہیں. وہ زندگی, موت, عزت, ذلت, اچھا برا وقت سب اللہ کے اختیار میں جانتے ہوئے اب ان چیزوں سے خوف زدہ نہیں ہوتے. حق کی بات, سچ کی بات کرنی ہے, یہ تمام معلومات آپ کے پاس ہیں. ان کے پاس ظاہر ہے معلومات ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کیا ہے کہ انہیں پاکستان لا کے نشان عبرت کیوں بنائیں, کہ خاموش کروائیں, اور تو کوئی مسئلہ نہیں. اس وقت برطانوی حکومت, مغرب, اگر آپ موجودہ صورتحال دیکھیں تو یہ باقاعدہ کھل کر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کر رہے ہیں, ورنہ ایسی دیدہ دلیری سے لندن میں ایسے واقعہ کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں. روس کے دورے اور یوکرین کے معاملات کے بعد جب عمران خان کی حکومت گرائی کی تو یورپی یونین, مغرب, یہ تحریک انصاف اور عمران خان سے متعلق تمام معاملات پر آنکھیں بند کر کے بیٹھے. آپ الیکشن کے معاملات دیکھ لیں, یا ان کی کھل کے حمایت کرتے ہیں.
اب یہاں لیبیا میں آپ دیکھ لیں جو بھی ریسنٹلی کل پرسوں اقوام متحدہ کے جو فوجی جو آرمی چیف کا جہاز اچانک گر گیا، حالانکہ اقوام متحدہ نے جن کو بین کیا ہوا ہے ان کے ساتھ اسلامی واحد نیوکلیئر طاقت کے فیلڈ مارشل اسلحے کی ڈیل بھی کر رہے ہیں۔ یہ کیا برطانیہ کو نظر نہیں آ رہا ہے جنہوں نے نیٹو کے ساتھ مل کے وہاں جنرل قذافی کی حکومت گرائی؟ تو عمران خان کے جیل کے جانے سے لے کر، جیسے میں نے کہا الیکشن سے لے کر پاکستان کے اندر انسانی حقوق کے معاملے پر یہ سب کچھ انہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں۔ لیکن ان کی جو بدقسمتی ہے کہ ان ممالک میں قوانین موجود ہیں، ایجنسیاں بے شک ساری حکومتیں سائڈ پہ ہوں، ڈیپ سٹیٹ سائڈ پہ ہو، لیکن قانون موجود ہے، طاقتور لوگ پھنس جاتے ہیں۔ اب جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے بین الاقوامی قوانین۔ دیکھیں برطانیہ، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا سمیت ان تمام ممالک میں جب کوئی سیاسی مخالف ہو، کوئی ناقد ہو، پناہ گزین ہو، اس پر تشدد، دھمکی یا حملہ ہو تو یہ ریاست کی خود مختاری پر حملہ ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، سیاسی طور پر کسی کو خاموش کروانے کے لیے جب حملہ کریں اور اس کا تعلق ریاست کے ساتھ جڑ جائے تو پھر کرمنل کیس نہیں بنتا، سفارتی مسئلہ بنتا ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی اپنی جگہ، لیکن اسے اسٹیٹ سپانسر انٹیمیڈیشن کہتے ہیں۔ یہاں چونکہ شہزاد اکبر خود بیرسٹر بھی ہیں اور برطانیہ سے پڑھے ہوئے انسانی حقوق اور قانون سے واقف بھی ہیں، انسانی حقوق کے وکیل بھی ہیں، تو یہ معاملہ برطانیہ کی جو نظام انصاف ہے اس میں بڑی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ میرے پاس یہ اطلاع موجود ہے کہ یہ معاملہ رکے گا نہیں، ابھی اس کو برطانوی میڈیا کی زینت بھی بنایا جائے گا اور برطانوی حکومت کو عدالت کے اندر یہ یاد رکھے گا یہ سوال کہ اب ریاستی اداروں پر جو تنقید کرے وہ محفوظ نہیں تو پھر آپ کی ریاست کہاں کھڑی ہے؟ کیونکہ ماضی کے کیسز میں روس میں، برطانیہ میں، جب 2018 میں سیلزبری میں وہاں جو سابق جاسوس ہے سرجئی گیبولس کی بیٹی کو نواچک وہ اعصابی زہر دیا گیا تھا اسے، اس کی بیٹی کو، تو بڑا شدید درد آیا۔ 23 سفارتکار روس کے اس ملک سے نکالے گئے، روس پر پابندیاں لگیں، پھر نیٹو اور یورپی یونین جو اتحاد ہے ان کے پاس معاملہ گیا، اقوام متحدہ گیا، بلکہ ہندوستان نے بھی کینیڈا میں جو خفیہ آپریشن کیا تھے کلدیپ سنگھ نجر، بڑا کیس ہے، اس پہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ چونکہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ برطانوی راہ اس میں انوالو ہے، اور پھر بھارتی سفارتکار کینیڈا نے نکالے، ہندوستان نے بھی نکالے، دونوں کے تعلقات خراب ہوئے، بھارت کی انٹرنیشنل بدنامی ہوئی۔ پھر برطانیہ میں بھی سکھ رہنماؤں کی نگرانی اور دھمکیوں کے شواہد آئے، تو اس پہ بھی برطانیہ نے کہا کہ یہ فورن انٹرفیئرنس ہوگی، غیر ملکی ریاستی کارروائی سمجھی جائے گی، جیسے آپ کسی ملک میں فوج بھیج کے حملہ کریں۔ تو اب میڈیا، پارلیمنٹ، عدالتی نظام متحرک ہوگا، وہاں موجود پاکستانی ہیں، تگڑے ہیں۔ اب یہ اقوام متحدہ سمیت برطانوی پارلیمنٹ اپنے لوکل کاؤنسلرز، وہاں کی جو پاکستانی نجات داخلہ ہیں ان سب کے ساتھ معاملہ اٹھائیں گے۔ تحریک انصاف کے جو رہنما امریکہ، برطانیہ موجود ہیں اور وہ بھی انہی حالات کا شکار ہیں۔ انہیں چاہیے مل کر شہزاد اکبر کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ آپس میں اختلافات ضرور موجود ہیں مجھے پتہ ہے، لیکن انہیں چاہیے اکٹھے ہو کر کریں۔ کل ان کے ساتھ بھی خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش ہے، اور میرے خیال میں جو ابھی تک اب سوشل میڈیا دیکھ سکتے ہیں لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، لوگ اس چیز کی فکر نہیں کرتے۔ ابھی برطانوی حکومت تو عمران خان کے بیٹوں کو بھی کہہ رہی ہے ہم پروٹیکشن نہیں دے سکتے، لیکن یہ دباؤ آپ ڈالیں گے تو پھر وہ زیرو ٹالرنس موڈ میں آئیں گے، برطانوی حکومت پر دباؤ ڈالیں ان کے قانون کے مطابق۔ اچھا، اب 8 فروری کی کال جو باقاعدہ اناؤنس ہوئی ہے، اور آخری ملاقات جو عمران خان کی فیملی کی اور محمود چکزئی وغیرہ کی ہوئی، اور پھر قومی کانفرنس ہوئی۔ ایجنڈے میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو مذاکراتی کمیٹی اور دوسرا مزاحمتی۔ مذاکراتی کمیٹی کی اس وقت باقاعدہ طور پر تشکیل کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا۔ مذاکرات کا جو باقاعدہ اعلان ہے کہ وہ اسی لیے نہیں کیا جا رہا کہ تحریک پر اثر نہ پڑے۔ ویسے دیکھیں عمر ایوب زرتاج کو، احمد بچن، ان لوگوں کو سزائیں دی گئی، نااہل کیا گیا، کوٹ لکھپت میں جو رہنما ان کی شاہ محمود کی بریت بھی ہونی ہے لیکن نہیں ہو رہی، عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ اب اسٹیبلشمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم انہیں ایک میثاق جمہوریت بنا کے دیں کہ ہم عمرانی جمہوریت واپس لانا چاہتے ہیں۔ یہ اہم نکات آپ بنا لیں، اور اہم نکات میں الیکشن کمشنر کی تبدیلی، نئے الیکشن کمیشن، تحریک صاحب کو سپیس دینا، گورنر راج نہ لگانا، پارٹی کو بین نہ کرنا، ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع کرنا، یہ سارا انہوں نے۔ لیکن محمود چکزئی کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کمٹمنٹ کریں کہ ڈیالہ جیل سے دستخط کروائیں تو پھر انہوں نے کہا میری ذمہ داری ہے، میں کروا سکتا ہوں۔ اب میرے خیال میں یہ ساری ایک واردات ہے، کیونکہ ان کا ماضی آپ دیکھیں تو ان کی آپ باتوں پر یقین نہیں کر سکتے۔ اس کا حل ایک ہی ہے کہ جب جنرل عاصم منیر کی خود عمران خان سے 1-on-1 ملاقات ہو، اور اس کے لیے کوئی بیرونی بڑی گارنٹی ہو، بڑا دباؤ آئے، جیسے بنگلہ دیش میں آپ اس کا عملی مظاہرہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ڈونلڈ ٹرمپ کے ہندوستان سے تعلقات خراب ہوئے تو یہاں معاملہ، اب وہاں تعلقات بنیں گے تو پھر یہاں تبدیلی آئے گی، یہ یاد رکھیں۔ عرب امارات کو اس وقت پاکستان کی فوج کی ضرورت ہے، یمن میں، فلسطین میں، سوڈان میں، امریکہ مغرب کو غزہ میں فوج کی ضرورت ہے، تو اس وقت فوج کی ضرورت ہے۔
اب اس دوران مسئلہ ان کے لیے کہ اگر تحریک کو شروع ہوگی تو پھر ان کے لیے مشکلات ضرور بنے گی، کیونکہ تحریک انصاف عوامی طاقت کا مظاہرہ کر کے، عوام کو موبلائز کر کے سڑکوں پہ اگر لاکھوں لوگوں کو لانے پر مجبور کر دینے تو پھر یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں، پھر یہ جمہوری معاہدہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ورنہ۔ اس میں تحریک انصاف نے جو کل سے جمعے کے دن 11 بجے سے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا ہے پنجاب میں، سہیل آفریدی کے پی سے اپنی کابینہ اہم جو ایم پیز ہیں ان کو پنجاب لا رہے ہیں، جہاں چکری روڈ پر پنڈی ڈویژن کے ٹکٹ ہولڈرز، تنظیمی عہدیدار، کارکنان، وکلا کو عالیہ حمزہ نے کال دی ہے ملنے کی، تو انہیں یہی کرنا ہوگا کہ سب کو مل کے عوام کو موبلائز بھی کرنا ہوگا اور اعتماد دینا ہوگا کہ پرامن انداز میں سڑکوں پر آئیں۔ اس کے بعد جو مذاکرات ہوں گے وہ ضرور کامیاب ہوں گے، اس میں زیادہ چانس ہے، کیونکہ اس لیے کہ اب ان کے پاس گنڈا پور جیسے لوگ نہیں ہیں۔ سہیل آفریدی نے تحریک تحفظ آئین کی اجلاس میں بڑی اہم بات کی کہ آپ مذاکرات کریں یا مزاحمت کریں، آپ کے پاس اس کا اختیار ہے، لیکن یہ نہ کریں کہ ایسا کہ کل کوئی امریکی کونڈا لیسا جیسی کتاب لکھ رہی ہو کہ ہم پیچھے موجود تھے۔ تو اس لیے عوامی طاقت کا مظاہرہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ موقع ان کے لیے اس لیے اچھا ہے کہ یہ دیکھیں حالات اس وقت جو میں آپ کو معاشی بڑی تفصیل سے بتا رہا ہوں اور بتاتا رہا ہوں مسلسل ویلاگز میں، امن و امان کے، خارجہ پالیسی کے، یہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ پی آئی اے کی نیلامی صرف ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ سب کچھ بیچ کے بھی انہیں حاصل وصول کچھ نہیں ہو رہا، آپ کے سامنے ہے کہ اپنے لگائے ہوئے بندے، اپنا نظام بری طرح ناکام ہے۔ ابھی تو لاہور میں دیکھیں قانون، ابھی جسٹس عالیہ نیلم کو کیسے لایا گیا، صرف ایک فیصلہ اس نے ریورس کیا مریم نواز کا زمین جائیدادوں کو، تو اب انہیں آئینی عدالت میں ٹرانسفر کی باتیں شروع ہو گئی، مریم نواز پیچھے پڑ گئی کہ ان کو ہٹائیں۔ تو آئین، قانون، ملک کا نظام، معیشت، سب کچھ تباہ کرنے کے بعد بھی اب ان کے پاس کچھ بچا نہیں، کیا کریں؟ $1 نہیں آیا۔ پاکستان کے حالات اس قدر خراب ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ تو اوپر آپ کو پتا ہے جس طرح وہ بطخ چل رہی ہو تو اوپر سے پرسکون نیچے تباہی پھری ہوئی ہے، نیچے لے کے جائیں کبھی کیمرہ آپ پریشان ہو جائیں۔ یہ حالات ہیں ان کے اس وقت، پریشانی آگے کچھ بھی نہیں ہو رہا ان کا، کہ انہیں جا کے دہشت گرد گروپوں کے ساتھ ڈیلیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا مناسب موقع ہے ان کے پاس، تحریک انصاف اس پہ اپنی عوام کو اعتماد دے، پرامن انداز میں اپنی اس تحریک کو جاری رکھیں اور جان ماریں، اور اوورسیز پاکستانی تگڑے رہیں۔ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، آپ کو پتہ ہے جب آپ بڑی لڑائی میں جاتے ہیں تو پھر شہادتیں بھی ہوتی ہیں، نقصان بھی ہوتا ہے، اس کے لیے پاکستانی بھگت چکے ہیں، بھگت رہے ہیں، بھگتے رہیں گے، یہ اس کا حصہ ہے۔ یہ جب آپ کہتے ہیں نا تالاب میں آپ اتریں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا جسم گیلا نہیں ہوگا، اس کے لیے تیار ہیں وہ، ایسی کہ اس چیز سے موو آن کریں، آگے کی طرف سوچیں، اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے ساتھ دعا بھی کریں، اللہ بہتری کرے۔ اپنا خیال رکھیں، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔